میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر انسان کے اندر اللہ نے بنیادی طور پہ دو خصلتیں رکھی ہیں۔ ایک خصلت کا نام شہوت ہے، خواہشات ہیں، اور دوسری خصلت کا نام غصہ ہے۔ فطرتاً ہر انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو شریعت کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتا ہے تو یہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ اگر حدود سے تجاوز کرتا ہے تو خود بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے اور معاشرے کے اندر بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس طرح کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کا جائز استعمال بھی بتایا۔ یعنی کہ ایک چیز انسان میں پیدا ہو گئی اور اس کا جائز استعمال ہی کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کی پوری ترتیب بتائی گئی ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ اگر غصہ کرنا ہے اس کی حدود کیا ہیں؟ کیونکہ اگر غصہ انسان کے اندر نہ ہوتا تو انسان اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے گھر کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو غصے کا آنا ضروری بھی ہے۔ غصہ نہیں آئے گا تو انسان اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ اس کے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے، اسے غصہ ہی نہ آئے، یہ تو بڑی نالائکی اور بے وقوفی ہے۔ اس کے سامنے کوئی قرآن کی شان میں بے ادبی کرے، اسے غصہ نہ آئے، تو یہ تو بڑے پرلے درجے کی نالائکی اور بے وقوفی ہے۔ غصے کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی اس کے سامنے ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، بیوی کر رہی ہے، اس کی طبیعت میں فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا مزاج بدلتا نہیں ہے، اس کا اظہار ہی نہیں کرتا کہ آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، تم دیکھو تمہارے اندر اس برائی کو روکنے کی طاقت کتنی کا ہے۔ تمہارے اندر طاقت اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی ہے، گھر کا ایک سربراہ ہے، باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد اس کی متحت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ہر شخص نگہبان اور نگران ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کے متحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ بیوی اس کے متحت ہے، بچے اس کے متحت ہیں، ان کے متعلق باپ سے سوال ہوگا۔ تم میں ہر شخص نگہبان ہے، تو جو تمہارے ماتحت ہے تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب برائی کو روکنے کی طاقت اگر ہاتھ سے ہے تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن گونگے بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں زبان سے کہنا چاہیے۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانے، دل سے تو کہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ گناہ، اس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں غصہ ہوگا تو اس کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ ایک صحابی آیا آپ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ
مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیں، اور نصیحت فرمائیں، نصیحت بھی مختصر ہو۔ آپ نے صحابی کو نصیحت فرمائی اور یہ نہیں کہا کہ تم نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور ساتھ شرط بھی لگا رہے ہو۔ تو پتہ چلا کہ نصیحت کرنے والے، جو نصیحت کی درخواست کرے اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نصیحت کریں، مختصر کریں۔ عین ممکن ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس نے سفر پہ جانا ہے، زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، تم 2 گھنٹے کی تقریر شروع کر دو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، نصیحت بھی ہو اور مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی انہیں؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ بے جا غصہ، شریعت کی حدود سے جو باہر غصہ ہے وہ نہ کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان کو غصہ آیا، کسی نے اسے کو تکلیف پہنچائی، کسی نے اس کا کوئی نقصان کیا، غصہ لینے پر اسے پوری قدرت حاصل ہے، لیکن اس نے اسے کیا کر لیا؟ والکاظمین الغیظ، اسے پی لیا، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جس حور کو چاہے تو لے لے، اس غصہ پینے کے بدلے اللہ اسے جنت کی حور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جو اس صحابی کو مختصر نصیحت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے بدکاری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، الزام نہ لگانا، یہ بھی مختصر ہے، لیکن تمام مختصر چیزوں میں آپ نے کس کو فرمایا؟ غصہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان صرف اسی کو پہنچتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نقصان کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی فساد سے بھر جاتا ہے، معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑوں کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے غصہ ہوگا۔ انسان اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جرم کر بیٹھتا ہے، یہاں تک قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ معمولی بات پہ بندہ قتل ہو رہا ہے، پورا ملک بے امنی کا شکار ہے، بدامنی کا شکار ہے، امن تباہ ہو گیا، انسان کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ انسان کو قتل کرنا لوگوں نے معمولی سمجھ لی ہے، معمولی باتوں پہ۔ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، تھوڑی سی زمین پہ، کوئی کہہ رہے ایک بلش زمین تھی، کوئی کہتا تھوڑی سی زمین پہ، ایک خاندان کے جھگڑے نے 7 بندوں کی جان لے لی، 7 بندے ایک زمین کے ٹکڑے پہ مر گئے۔ پیچھے کیا تھا؟ آپ تحقیق کریں گے غصہ ہوگا، غصے نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ جب اصلاح نہ ہو، جب تربیت نہ ہو تو پھر یوں ہوتا ہے، جب حدود کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس غصے پر میں نے عمل کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اس لیے مشائخ کے پاس جو لوگ تربیت کے لیے جاتے تھے وہ سب سے پہلے ان کے غصے کا علاج کرتے تھے، غصے کا علاج کرتے تھے کہ یہ قابو میں آ جائے تو بہت ساری صفات بندے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ تو غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، اس کی جرت کیسے ہو گئی، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اور غصہ بھی وہاں کرتا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ بس چلے گا میرا، جہاں بس نہیں چلے گا وہاں غصہ نہیں کرے گا۔ بیوی کے اوپر چونکہ طاقت ہے، سب سے زیادہ کہتا غصہ مجھے بیوی کے اوپر آتا ہے، وہ بیچاری متاحت ہے، کمزور ہے، اس لیے سب سے زیادہ غصہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اس پہ آتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہ ہو تو پھر یوں ہوتا ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ میرے متحد اس کو کر دیا گیا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس بندے نے شریعت کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں،
شریعت کی ترتیب کو نہیں سمجھا. ایک جماعت ہے، جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے، اور امیر کہے میں بڑا بن گیا، یہ سب حقیر ہیں، جیسے میں کروں. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک ذمہ داری سونپی ہے. اس ذمہ داری کو اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ میرے ذمہ اس کے حقوق ہیں. غلام نہیں ہے، بیوی غلام نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے. صرف اللہ نے تمہیں ذمہ داری سونپی ہے. تم نگران ہو، تم امیر ہو گھر کے. الرجال قوامون علی النساء. معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے غصہ ہے اور تکبر ہے. اس لیے آپ نے نصیحت جو فرمائی صحابی کو مختصر یہ فرمائی، جتنے بھی گھروں کے اندر جھگڑے فساد، کیا وہ غصہ آ گیا. جتنے طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، طلاق دینے کے بعد بھی طلاق کیوں دے دیا آپ نے؟ کہ غصہ آ گیا تھا. غصے میں یوں کر دیا، غصے میں 1 مرتبہ کہہ دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا، 3 مرتبہ کہہ دیا، غصے میں طلاق دے رہے ہیں. شادی ہو گئی، دین سیکھا نہیں، کوئی کتاب پڑھی نہیں، نبی کی زندگی پڑھی نہیں کہ میں ایک خامد اور شوہر کی حیثیت سے اب زندگی کا سفر شروع کرنے لگا ہوں. میں ایک خامد اور شوہر کی حیثیت سے زندگی کا ایک سفر شروع کرنے لگا ہوں. اب میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں نے کیا حقوق ادا کرنے کیا نہیں کرنے. بالکل اجہل، جاہل، پتہ ہی نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے. پتہ کس نے کروانا تھا؟ شادی تم نے کروائی تو پتہ نہیں کروایا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے، نقصان کیسے ہوگا، گھر میں فساد اور سکون گھر کا کیسے تباہ ہو جاتا ہے. کس نے پتہ کروانا تھا؟ مجھے تو کہتا پتہ ہی نہیں. شوہر بننے کا شوق پیدا ہو گیا، شادی کروانے کا شوق پیدا ہو گیا، ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے. اس معاملے میں بالکل بے وقوف ہے معاشرہ. کوئی بندہ اپنا کاروبار کسی بے وقوف کے حوالے نہیں کرتا. ہر بندہ اگر اپنے بچے کو کسی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، کسی کاروبار پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے بیٹا کہیں سے اس کا تجربہ لے لو. کوئی کام کرنا ہے اس کا تجربہ لے لو، کسی سے پوچھ لو، سیکھ لو کرنا کیسے ہے، کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. کیا کبھی شادی کرنے والے نوجوان نے اس بارے میں رہنمائی لی ہے کہ میری بعد کی زندگی کیسی ہوگی، میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میری بیوی ایک غلام و نوکرانی بن کے آ رہی ہے، یا اس کا کوئی احترام ہے، یا اس کا کوئی اکرام ہے، یا اس کی کوئی عزت ہے؟ کیسے آ رہی ہے؟ میں نے زندگی کا سفر کیسے طے کرنا ہے؟ معمولی بات پہ طلاق کی دھمکیاں. اور ایسے لوگ اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے بدکاری کریں گے. یہی ہوگا، طلاق دی ہوئی ہے، رکھا ہوا. کیوں ہوا یہ؟ کہتے غصہ آ گیا تھا. غصہ کو قابو کرنا سیکھا ہی نہیں تو غصے نے گھر تباہ کر دیے، معاشرے کا امن تباہ کر دیا. گھر تو بنایا تھا سکون کے لیے، من بیوتکم سکنا، گھر تو سکون کے لیے تھا، اطمینان کے لیے تھا. تمہارے غصے نے گھر کے سکون کو تباہ کر دیا. آپ نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں کرنا سیکھ جائے. یہ اصل پہلوان ہے. جو کسی کو نیچے گرا لے یہ پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان یہ ہے، اور یہی چیز کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غصے سے اتنے معاشرے کے اندر نقصان ہو رہے ہیں. اس میں ایک نقصان یہ ہو رہا ہے، بات بات پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے. ایک خاتون آئی، کہتی مجھے وظیفہ بتا دیں
میرا شوہر مجھے بڑا مجھ سے لڑتا رہتا ہے، مجھ سے بڑا جھگڑا کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے جھگڑے میں؟ وہ کہتا تو فارغ ہے میری طرف سے۔ میں کہا تمہیں تو طلاق ہو چکی ہے۔ جھگڑے کی صورت میں یہ کہہ دیے تو میری طرف سے فارغ ہے، یہ تو طلاق کے الفاظ ہیں، تو آزاد ہے، یہ تو طلاق کے الفاظ ہیں۔ اب کسی کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، بولتے جا رہے ہیں جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ اس جملے کے پیچھے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بیوی فارغ ہو رہی ہے، وہ سارا یہ نقصان کون کر رہا ہے؟ غصہ کر رہا ہے۔ اتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اس غصے کو قابو کرو۔ اختلاف ہو جاتا ہے، قرآن نے ترتیب بتائی ہے، واللاتی تخافون، ترتیب بتائی ہے کہ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو ترتیب سے چلو۔ جتنی چیزیں جائز اور حلال ہیں ان جائز اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک یہ طلاق ہے۔ جائز ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شیطان کو بڑی شاباش ملتی ہے۔ رزق بند ہو گیا، جھگڑے گھر میں ہو رہے ہیں، رزق کیوں بند ہوا ہے، کیوں بے برکتی ہوئی؟ گھر اختلافات کی نظر ہے۔ جب گھروں میں اختلاف ہو، بے سکونی ہو، جھگڑے ہو تو رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق سے بے برکتی آ جاتی گھر میں۔ اصل سبب کی طرف غور نہیں کرتے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے، اس پر غور نہیں کریں گے۔ تو کبھی اختلاف ہو جائے اس زندگی کے اندر، قرآن کہتا ہے فاعظوہن، نصیحت کرو، وہجروہن، تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرو، اپنا کمرہ بدل لو، بستر بدل لو، بطور عبرت کے، بطور سزا کے، کچھ وہجروہن، کچھ علیحدہ ہو جاؤ نصیحت کے طور پہ، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر لو۔ پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، چوتھی سورت قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پنچایت بنا لو، مجلس سے مشاورت بنا لو، دونوں طرف سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں۔ قرآن نے فوراً توڑ کی بات نہیں کی، طلاق کی بات نہیں کی۔ یہاں آغاز ہی طلاق سے ہوتا ہے، جھگڑا، معمولی سی لڑائی بریک ہی طلاق پہ لگتی ہے۔ اور طلاق بھی ایک نہیں، اپنی مرضی سے نہیں پوچھتے۔ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا کسی نے ہم سے۔ علم ہوگا تو پوچھیں گے، علم ہی نہیں، سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ میری بیوی سے نہیں بن رہی، نظام نہیں چل رہا، بڑی کوشش کی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے قرآن پہ آنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے قرآن کی یہ ترتیب بتائی ہے، نصیحت کرو، بسترے الگ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، نہیں ہو رہا تو پنچایت بناؤ، یہ ساری ترتیب قرآن بتا رہا ہے۔ وہ آخری درجہ ہے طلاق کا، آخری درجہ، اور ہم نے پہلا کر لیا ہے۔ پہلا کرنے کے بعد جب کام ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں چلو آپ کو سمجھا دیں بیٹھ کے، اب ہمیں نصیحت کرو۔ عجیب بات ہے، قرآن کی ترتیب نہیں، قرآن کی ترتیب نصیحت پہلے ہے، پنچایت پہلے ہے، سمجھانا پہلے ہے، یہ سارا کام کرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ صورت نکالو، ہمیں اب سمجھاؤ، اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، پہلے پوچھا ہی نہیں مسئلہ۔ اللہ کے بندو، صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، یہ لفظ اگر طلاق کی نیت سے بول دیے، جھگڑے کی نیت میں، جھگڑے کی صورت میں بول دیے اس طرح کے الفاظ، تو فارغ ہے، تو آزاد ہے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خیال کرو اپنی گفتگو میں، یہ ایک جگہ کا درد نہیں ہے، یہ اس معاشرے کا درد ہے کہ معاشرہ اس سطح پہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے، 5ویں درجے پہ جا کر ہے کہ نہیں بن پا رہی، پھر کچھ گنجائش موجود ہے، وہ بھی طریقہ پوچھو اسلامی۔ بریک 3 پہ لگتی ہے، 3 پہ جا کے بریک لگے گی،
نہ ایک پہ نہ دو پہ، نہیں، 3 طلاقیں دے چکا، گنجائش نکالو۔ گنجائش کیسے نکالے؟ علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فان طلقها فلا تحل له، تیسری طلاق دے دی، فارغ ہو گئی۔ اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ غصے کے اندر آ کر ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پھر جب وہ بد دعا بعض دفعہ قبول ہو جاتی ہے پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو کہا اللہ کرے تو مر جائے، وہ مر گیا، حقیقتاً مر گیا۔ اب کیا فائدہ؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ اندر کا غصہ کروا رہا ہے، غصے پہ قابو ہی نہیں۔ 10 روپے پہ جھگڑا ہوا رکشے والے کے ساتھ کرائے پہ، بندہ گھر گیا، اس نے چھری لا کے اس کے مار دی 10 روپے پہ۔ وہ کہتا 10 روپے زیادہ بنتے ہیں، یہ کہتا 10 روپے کم بنتے ہیں۔ یہ حیثیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ میرے عزیزو، جس شعبے سے وابستہ ہونا ہے، جس معاملے کے اندر جانا ہے، کم از کم کچھ وقت نکال کے اہل علم کی صحبت اور مجلس کو اختیار کریں، پوچھیں کہ اس معاملے میں شریعت میری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ میری شادی ہونے لگی ہے، میرا نکاح ہونے لگا ہے، مجھے بتائیے اس کے بعد کی زندگی میں میرے اوپر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں، میرے اوپر بیوی کے احکام کیا ہیں۔ کوئی اگر اس طرح کی صورت بنتی ہے غصے کی، میں نے اس کو کیسے قابو کرنا ہے، میں نے اپنی بیوی کی اصلاح اور تربیت کیسے کرنی ہے، پوچھیں گے۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بیانات موجود ہیں، مضامین موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، علماء اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، معاشرے کو اصلاح پہ لانے کی پوری فکر میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ کتنے علماء پوری رات جاگ کے علم پڑھتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ امت ہدایت کے راستے پہ آ جائے، لیکن امت کے پاس وقت نہیں ہے یہ کچھ پڑھ سکیں، کچھ سیکھ سکیں، امت کے پاس وقت نہیں۔ اللہ، اس لیے میرے عزیزو، ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا لیا۔ ہمارا جو مقصد تھا ہم نے ضرورت بنا لیا، جو ضرورت تھی اسے مقصد بنا لیا۔ دنیا ہماری ضرورت تھی، ہم مقصد بنائے بیٹھے ہیں۔ دین ہمارا مقصد تھا، ہم ضرورت بنائے بیٹھے ہیں۔ دین ضرورت ہے۔ نکاح سارا یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، ہندوؤں کے طریقے پہ، بس ایک ٹچ دے دو کس کا؟ نکاح کا، ایجاب و قبول کروا دو، اسلامی ٹچ دینا ہے کیونکہ مسلمان ہے، ایجاب و قبول ہو جائے بس، باقی ترتیب اپنی۔ کوئی کام لے لیں، اس کو ضرورت سمجھیں گے، ہفتے کے بعد مسجد آئیں گے، چلو جمعہ پڑھائیں، پورا ہفتہ مسجد میں نہیں، کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی سجدے کا پتہ نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں، ہفتے کے بعد سجدہ کرنے۔ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، یہ دن میں کتنے 80 سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ٹچ دینا ہے بس، کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ الٹ کر لیا، جب معاملہ الٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کو آپ الٹ کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ لیں سیدھی ہو، آپ الٹ کر دیں تو آپ کے نقصان ہو جائے گا۔ ایک بندہ کی آنکھیں خراب ہو جائیں، وہ سب کو الٹا دیکھنا شروع کر دے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میری آنکھوں کو کیا ہوا، ہر بندہ مجھے الٹا ہی نظر آتا ہے، مجھے پریشانی ہے، میرا علاج کرو تاکہ بندے مجھے سیدھے نظر آئیں، چیزیں مجھے سیدھی نظر آئیں۔ بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں، بندہ ایک ہوتا ہے، مجھے 2 بیٹھے نظر آتے ہیں، اب اس کو پریشانی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم مقصد زندگی کو الٹ کر دیں گے اور کر دیا ہے تو پھر بھول جائیں زندگی میں سکون اور چین آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن غلط ہو جائے گا، نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی۔ دنیا ہماری ضرورت تھی، ضرورت رہے گی، دین ہمارا مقصد تھا، مقصد رہے گا، تو دیکھو کیسے زندگی میں سکون آتا ہے، کیسے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرماتا ہے۔ پانی کشتی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ جب تک کشتی اسے ضرورت سمجھے گی
تو چلتی رہے گی. اگر اس نے پانی کو مقصد بنا لیا، پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، مسافر ڈوب جائیں گے. اس طرح ہمارے دل دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، اس لیے برباد ہو چکے ہیں. دل کے ارد گرد دنیا رہے، اندر نہ جائے تو تب دل صحیح رہے گا. اس لیے فرمایا ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا حرص ہے. ایک کی دو، دو کی تین، تین کی چار بنانے کی فکر میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غصے کے اندر آ کر اتنا بڑا بڑا نقصان نہ کریں. قتل ہو رہا ہے، پیچھے کیا تھا؟ غصہ تھا. طلاقیں ہو رہی ہیں، پیچھے کیا تھا؟ غصہ تھا. اولاد کو آگ کیا جا رہا ہے، پیچھے کیا تھا؟ غصہ تھا. معاشرے کا امن کی تباہی کے پیچھے ایک عمل غصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے غصوں کو قابو میں رکھنے کی اور اس کو راہ راست پہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ انسان اس کی مشق کرے. یہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے. کہتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ غلط گمان ہے. ہم نے اپنے نفس کو یہ بات کہہ کے آمادہ کر لیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتے. اگر گناہ نہیں چھوٹ سکتے تھے ہمیں حکم کیوں دیا گیا چھوڑنے کا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو تو طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بنایا. یہ غلط گمان ہے. اس نے گناہ چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے وہ راستہ تلاش ہی نہیں کیا جس راستے پہ چل پہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اس راستے کو اختیار نہیں کیا. بیماری لگ جائے، کوئی کہتا ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، حالانکہ بظاہر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تب بھی اسے سکون نہیں آتا. کہتا ہے نہیں ہم تو ادھر ہی رکھیں گے، چلو کچھ تو علاج ہوگا. کتنے مریضوں کو سنا کہ ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج نہیں ہے، یہ آخری سٹیج ہے کینسر کی. کہتے نہیں پھر بھی آپ علاج کریں. جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو اتنا فکر مند ہے کہ جو مرضی ہو جائے علاج ممکن ہے. تو گناہوں کے بارے میں، روحانی امراض کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کم ہو سکتی. جسمانی بیماریوں کے بارے میں ضابطہ اور ہے، روحانی بیماریوں کے بارے میں ضابطہ اور بنا لیے تم نے. تمہاری سوچ غلط ہے. اگر اس سے تم جنگ کر سکتے ہو، اسے ختم کرنے کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہو، فکر کر سکتے ہو، ہسپتالوں میں مہینہ مہینہ گزار سکتے ہو، ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے نیک صحبت میں بیٹھنے سے، نیک مجالس میں آنے سے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے. ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے. قرآن کی مجلس میں آؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، دیکھو کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں. اس لیے میرے عزیزو یہ سوچ غلط کر دو، اس سوچ کو ختم کر دو کہ گناہ نہیں چھوٹ سکتے. اللہ نے راستے دیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے ضرور بھی ضرور ہم ہدایت اسے دیتے ہیں. ہم نے ہدایت کے راستے پر قدم ہی نہیں رکھے، صرف باتوں کے اندر باتیں سن لو، لچھے دار باتیں بڑی کرتے ہیں، بڑی بات کرنی بڑی جانتے ہیں، لیکن قدم نہیں اٹھائیں گے. اللہ کہتے جہنم والے جب جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. کہتے جو اللہ نے نازل کیا ہم نے جھٹلا دیا. ساتھ یہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے، عقل سے سمجھ لیتے، ہم جہنم میں نہ آتے. اگر سن لیتے، معلوم ہے کہ دو ہی راستے ہیں، سننا اور سمجھنا. ہدایت حاصل کرنے کے سنیں سمجھیں. سننے سے سمجھنے سے انسان ہدایت پہ آ سکتا ہے. ایک بندہ بات سننے کو تیار ہی نہیں اور پھر سوچنے کو تیار نہیں ہے تو ہدایت پہ کیا آئے گا؟ اگر ہم بات وہ کہیں گے سن لیتے اور سمجھ لیتے، ہم سے یہ نہ ہوتا، ہمیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. ہم نے نبیوں کی بات سنی نہیں، ہم نے سمجھی نہیں، اور بعضوں نے سن تو لی لیکن سمجھی نہیں. کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا، جہنم میں چلے گئے.
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ صرف ایک درد بیان ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کے کوئی لچھے دار تقریر کرنا یا لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک مذاکرہ ہے، ان ساری باتوں کا محتاج میں خود بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ یہ مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکر کر کے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ اب میں اپنی صلاح کرتا ہوں، اب میں اپنی تربیت کرتا ہوں، اب مجھے کچھ مہلت مل جائے، تو پھر اللہ کا اعلان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر مہلت نہیں ملتی۔ یہ اس موت سے پہلے یہ وقت ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی تربیت کروا لیں، ہم اپنی اصلاح کروا لیں، ہم اپنی زندگی کو رخ پہ لے آئیں، اور یہ آ سکتی ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔